عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت مچلے بن رہے ہیں، تو امر بالمعروف آپ نہ کروائیں ان سے، کیونکہ عمل بالمعروف کے ساتھ ہی نہیں ہے دل منکر بھی ہوتا ہے کہ جی جیسے اکانومی کچھ بہتر ہوگی تو ہی نون لیگ جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر سکتی ہے، ادروائز نہیں کر سکتی۔ مریم نواز شریف کو اور حمزہ شہباز کو بھی ان دونوں کو یہ لیگیسی انہوں نے ٹرانسفر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں ان کو جو ہے وہ امر بالمعروف پہ عمل کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، خطرناک بات ہوگی، انہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے، انہیں اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان میں جو ہے نا اس وقت اکانومی کی بہت زیادہ بری حالت ہے اور ہماری بہت ساری چیزیں اکانومی کے ساتھ ہی جڑتی ہیں، ایون ہمارے جو آنے والے الیکشن ہیں وہ بھی اکانومی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈالر تو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ کوئی 55 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ڈالر مل گئے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی امداد کے بعد، یہ سیلاب زدگان کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے، تو اس طرح کی امداد کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت کہیں مستحکم ہوگی اور چیزیں کچھ بہتر ہو گئے؟ ایک اور اچھی خبر ہے اس حوالے سے، 55 کروڑ ڈالر جو ہے، 55.5 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ہمیں ایشیائی ترقیاتی بینک سے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ملے ہیں، جن میں 47 کروڑ ڈالر کا قرض ہے اور ایک تقریباً 8 لاکھ ڈالر جو ہے 80 لاکھ ڈالر کا جو ہے وہ ان کی گرانٹ ہے، اور باقی 71 مطلب تقریباً 71 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پچھلے ایڈجسٹ کرنے تھے وہ کیے ہیں۔ یوں کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارا زر مبادلہ کا یہ ایشو جو ہے وہ سالو ہوگا، اس وقت یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ اکانومی کی چلانے کے طریقے نہیں ہیں، اکانومی تب ہی چلے گی جب کہ آپ کے جو ہیں وہ پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور اب تک اس سال میں اب تک صرف ایک شعبے نے گروتھ شو کی ہے اور وہ آپ کا اور میرا شعبہ ہے، یعنی کہ جو ہم کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں ہماری یہ 25% زائد ہیں پچھلے سال کی نسبت اس سال، تو یہ ایک شعبہ ہے جس نے بہت زیادہ گروتھ شو کی ہے۔ ادروائز باقی شعبوں کے اندر کسی میں 1% گروتھ ہے، کسی میں 2% ہے، کسی میں 3% ہے، باقیوں کے اندر گروتھ نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اپنی پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے، اس کو ہم بہت زیادہ لنک کرتے ہیں الیکشنز کے ساتھ کہ جی جیسے اکانومی کچھ بہتر ہوگی تو ہی نون لیگ جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر سکتی ہے، ادروائز نہیں کر سکتی۔ لیکن دوسری طرف ابھی اکانومی میں کوئی اتنی بہتری نہیں آئی ہے، یہ امداد ملنے کا ہی کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح سے آپ نے خود بھی انالیسس کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب نے جو ہے کوئی لسٹیں طلب کرنا شروع کر دی ہیں اور وہ پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں، جو کہ آبویسلی الیکشن سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا پھر وہی سوال ہے کہ کیا الیکشن قریب ہے اور نواز شریف آنے والے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ خبر سنی ہے فیفا، اور میرے لیے بھی اتنی ہی حیران کن تھی جتنی آپ کے لیے ہے، کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ امیدواروں کی فہرستیں طلب کی ہیں، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے کون کون سے ہمارے امیدوار ہوں گے، ان کے لیے وہ ناموں کے اوپر غور و خوض شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پوری طرح الیکشن میں اتر چکی ہے۔ میں نے اس حوالے سے مسلم لیگ کے مختلف لوگوں سے بات کی، لندن بھی ایک آدھ فون کیا وہاں پہ کچھ جرنلسٹوں کو۔ تو بیسیکلی دیکھیے اب الیکشن ایئر کا آغاز ہو گیا ہے، یہ آخری سال تو الیکشن ایئر ہوتا ہے نا، تو اگر شیڈول کے مطابق جو پی ایم ایل این کا شیڈول ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، تو اس صورت میں بھی الیکشن کا سال شروع ہو گیا۔ اس میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ نئے لوگوں کو اپنے اندر شامل کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے جے یو آئی نے وہ جو بلوچستان کے سابق چیف منسٹر سے ڈگری ہوتی ہے وہ والے، ان کو شامل کیا اپنی صفوں کے اندر۔ حافظ حسین احمد صاحب شامل ہوئے ہیں جے یو آئی کے اندر۔ تو اس سال کے اندر سیاسی پارٹیوں نے اپنی جو ہے صف بندی کرنی ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ الیکشن بھلے مارچ میں ہوں، اپریل میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں،
پی ایم ایل این کا جو ان کی تنظیم سازی ہے، ویسے تنظیم سازی کا لفظ بہت بدنام ہو گیا، لیکن ان کی تنظیم سازی ادھوری پڑی ہوئی ہے۔ مطلب آپ دیکھیے نا کہ لاہور جو ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے، اور پرویز ملک صاحب اللہ بخشے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، بہت نائس آدمی تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے لاہور کے اندر کوئی ہیڈ نہیں لگایا، حالانکہ خواجہ سعد رفیق کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ مطلب ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً نام فائنل ہو گیا نا ہے، جی جی بالکل، وہ نام فائنل ہو گیا تھا ان کا، لیکن نہیں لگایا جا سکا ان کو، یا نہیں لگایا لیکن گیا، اناؤنس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، تنظیم سازی تو ویسے ہی ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں، اور اس کے سے رزلٹ ہم نے دیکھے بھی ہیں اس کے، کہ نون لیگ کو لاہور میں جس طرح سے جو حال ہوا ہے، یا بائی الیکشن میں جو رزلٹ سامنے آئے تھے پنجاب میں، تو وہ اسی وجہ سے ہی ہے۔ جی جی، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ تنظیم تو کہیں پہ آپ کی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس صورت کے اندر آپ کیسے کوآرڈینیٹ کریں گے؟ جو کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے، انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں اپنی جو الیکشن لڑنے کے لیے جو فورس بنائی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر معاملہ چل رہا ہے، تو پھر پارٹی کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا کسی کو۔ ایک تو یہ ہے صورتحال۔ وہ جو آپ کو خبر ملی تھی نا کہ ڈیرا کھول دو، تو اب ڈیرے کھلنے لگے ہیں۔ ہاں، ڈیرے کھل گئے، بلکہ کھلنے لگے نہیں ہیں، کھل گئے۔ مجھے تو دعوت بھی آ گئی ہے حافظ آباد سے کہ جناب آپ نے ہمارے ڈیرے پہ آنا ہے۔ اچھا، صحیح، تو چلو آپ دعوت ضرور کھائیے گا، ابھی تو آپ رات کو پروگرام کر کے جائیں گے اور صبح مطلب فجر کے وقت گھر واپس آ جائیں گے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ہمارا ڈیرا ساری رات چلتا ہے جی، آپ نے آنا ضرور ہے، آپ نے خبر دی تھی۔ میں نے کہا جی میں آؤں گا۔ اچھا، لیکن دیکھیے نواز شریف جو ہیں وہ پچھلے کم از کم 2.5 سے 3 سال سے یہاں سے دور ہیں، اس سے پہلے وہ جیل میں تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو 2016 سے لے کے اب تک جو ہے ان کا پارٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ الیکشن تو انہوں نے جیل میں ہی دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ اپنی مسز کی تیمارداری کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ پارٹی کے معاملات کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کریں، کیونکہ وہ جو لیگیسی ہے انہوں نے ٹرانسفر کرنی ہے مریم اور حمزہ کے، مریم نواز شریف کو اور حمزہ شہباز کو بھی، یہ ان دونوں کو یہ لیگیسی انہوں نے ٹرانسفر کرنی ہے، تو اس لیے وہ اس کے اوپر پوری کیلکولیشن وغیرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں ابھی بھی اس بات پہ بلیو نہیں کر رہا کہ مارچ اپریل کے اندر کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے برعکس میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کا بلف کال کر دیا ہے۔ وہ ہر دفعہ جو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا اچھا آپ کر دیں۔ اب انہوں نے کہا ہم اسمبلیاں ہم لانگ مارچ کریں گے، انہوں نے کہا کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، انہوں نے کہا کر کے دکھائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہو، کہتا توڑ دیں آپ، ٹھیک ہے ہم اگلے دن الیکشن کروا دیں گے، اور یہ دیکھو ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کوئی اس طرح کی بات لگ رہی۔ صحیح، تو لیکن سر اب عمران خان صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ نون لیگ اور جو یہ کہنا سننا تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان، مجھے لگتا ہے کہ بات اس سے آگے کی چلی گئی ہے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں ان کو جو ہے وہ امر بالمعروف پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ حافظ قرآن ہے، تو آپ کو اس کا کیا مطلب نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ملاقاتیں پازیٹیولی ہو رہی ہیں، ان کو کوئی آگے کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے، یا یہ بس وہ صرف ایک ریکویسٹ ڈال رہے ہیں کہ ان کے حساب سے چیزیں اس طرح سے چلنی چاہیے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک سنجیدہ ہے اور ایک غیر سنجیدہ۔ سنجیدہ پہلو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، ہاسا ہم بعد میں ڈال لیں گے جی۔ اور وہ یہ سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیے اپنا یہ بیسیکلی عمران صاحب جو ہیں انہوں نے ایک قسم کی عرضی ڈالی ہے نئے آرمی چیف کو۔ یہ وہی حافظ عاصم منیر شاہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے جب بتایا تھا کہ ان کی جو خاتون اول تھیں اس وقت بشرا بی بی جو ہیں، ان کے لین دین کے جو معاملات تھے، مطلب کہ وہ جو ہار وغیرہ اور ہیرے وغیرہ وصول کرتی پائی جا رہی تھیں، انہوں نے اسی کی اطلاع دی تھی نا، تو انہوں نے انتہائی ان سیریمونیسلی طریقے سے ان کو سنڈے کے دن نوٹیفائی کروایا تھا کہ وہ ان کو عہدے سے ہٹوا دیا تھا، وہ آئی ایس آئی کو ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ تو ہمیں بات نہیں بھولی۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت مچلے بن رہے ہیں
عمران خان صاحب حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہوا ہے۔ اب یہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے چونکہ ہم بھی امر بالمعروف کے اوپر چل رہے ہیں تو آپ بھی حافظ قرآن ہیں اور آپ عمل بالمعروف کا جو ہے وہ حکم فرمائیں۔ اس کے اوپر کسی ستم ظریف نے کہا کہ اگر عمل بالمعروف کے بعد انہوں نے نہی عن المنکر شروع کر دیا تو وہ تو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب وہ تو سیدھی آپ کے اوپر زد پڑ جائے گی۔ مطلب آپ نے کیا ہانسا ڈال دیا درمیان میں۔ تو امر بالمعروف آپ نہ کروائیں ان سے، کیونکہ عمل بالمعروف کے ساتھ ہی نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور پھر یہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ برائی سے روکنے کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، آپ زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو پھر آپ کم از کم دل میں برا جانیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ بہت دہرائی ہے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ تو اب میرا مطلب ہے کہ اگر لوگوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے ہی منکر قرار پائے ہوئے تو پھر میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، خطرناک بات ہوگی۔ تو انہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے، انہیں اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ سر ایک اور خطرناک صورتحال اس وقت ہماری جو ہے وہ پاکستان اور افغان بارڈر پہ بھی چل رہی ہے، جس میں کئی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو آپ ابھی حالانکہ ہم ایک بہت پازیٹیو سائن دیکھ رہے تھے کہ جی ہنا ربانی گھر کا وہاں پہ دورہ بھی ہوا اور شاید سفارتی سطح پہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ حالات بہتر ہوتے تو وہاں پہ تو ہلاکتوں کا سلسلہ اور یہ جو فائرنگ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بگڑنے کے چانسز ہیں یا کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ عفیفہ دیکھیے دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک اس کا پہلو جو ہے وہ ہیومن ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ کرپشن ہے۔ پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 5 پوائنٹ ہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ آر پار جا سکتے ہیں اپنے کاغذات دکھا کے۔ اب آپ اگر طورخم سے شروع ہو جائیے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس ہے وہ بھی، اور یہ ادھر اپنا اس سے اوپر جو پڑتے ہیں 2 پوائنٹ وہ بھی، اور پھر چمن والا بھی، چمن کو چھوڑ کے باقیوں میں کل ملا کے 2500-2600 سے لے کے 4000 لوگوں تک جو ہے انہوں نے بارڈر کراس کیا ہوتا ہے۔ میں ایٹ این ایوریج ہی بات کر رہا ہوں۔ اور چمن کے اوپر بارڈر کراس کرنے والوں کی تعداد ہوتی ہے 16000-17000 روزانہ کی۔ اچھا ہاں یہ روزانہ کی میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں۔ ایٹ این ایوریج 20000 لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کرتے ہیں، پاکستان کی طرف آتے بھی ہیں اور افغانستان کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اب اتنے زیادہ چمن کے بارڈر کے اوپر لوگ بارڈر کیوں کراس کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک واقعہ ہوا تھا اخروٹ آباد والا، جس میں ایک ازبک فیملی کو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ غلط ہوا تھا، بہت ظلم ہوا تھا، شدید ظلم ہوا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن پوچھنے والی بات یہ بنتی تھی کہ وہ ازبک فیملی یہاں پہ آئی کیسے تھی، اور وہ بارڈر کراس کر کے آئے تھے۔ تو بارڈر کراس کرتے وقت کوئی نہ کوئی کام تو ہوا ہوگا نا، کوئی نہ تو کوئی چمتکار انہوں نے دکھایا ہوگا۔ یہ بیسیکلی نا یہ ہیومن سمگلر جو ہیں افغانیوں کے اندر اور بہت بڑی تعداد کے اندر شامل ہیں، اور ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگی اب تک۔ یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک کے اندر بہت ساری جو موومنٹس چل رہی ہیں، جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں، اور بھاگ کے ان کو جہاں پہ بغیر پاسپورٹ کے پناہ مل جائے یا داخلے کا موقع مل جائے یا گزر کے آگے جانے کا موقع مل جائے وہ ادھر کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو یہ افغانی ہیومن سمگلر جو ہیں یہ سینٹرل ایشیا کی مختلف ریاستوں سے پورے کے پورے خاندان لے کے آتے ہیں اور بلیک میل کر کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو حاجی ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو بارڈر کے اوپر جو امیگریشن کے لوگ ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں اور رج کے کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے ان کے اگر وہ درمیان میں ملوث نہ ہو تو اتنی صورتحال خراب نہیں ہو سکتی جی کہ وہ یہاں پہ اتنے لوگ جو ہے وہ ایلیگلی آ جائیں۔ لیکن جہاں پہ ان کے ساتھ ان کے لین دین کے تنازعات ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی فس کریٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے
ایک افغانی نے اس کی باقاعدہ فوٹیج بھی جاری کی تھی پاکستان کے امیگریشن کے حکام نے. اس نے بندوق نکالی ہے جی اور اس نے فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی کر دیے. اس نے سامنے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے جو کہ ان لوگوں کی انٹریاں اور ایگزٹ جو تھے وہ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک جو شخص جو تھا وہ جاں بحق بھی ہو گیا تھا، شہید بھی ہو گیا تھا، اور جس کے اوپر پھر یہ کئی دن یہ بارڈر بند رہا تھا. آپ نے ہم طورخم مہینہ مہینہ بند رکھتے ہیں، افغانی اتنا نہیں چیختے، جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دن کے لیے بھی چمن بارڈر بند ہو جائے تو افغانستان کی حکومت سے لے کے ان کے لوکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ بھی اسی لیے ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ واقعہ جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا جس میں ہمارا ایک امیگریشن کا بندہ شہید ہو گیا تھا، اس کے بعد 3 دن کے لیے بند رکھا گیا تھا وہ بارڈر، جس کے اوپر کابل حکومت کو بھی بہت تکلیف ہوئی تھی، اور وہاں کے جو لوکل تھے انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. کیوں بھلا؟ ان کا روزگار رکتا ہے، ان کا جو تھبنٹو لگے ہوئے ہیں وہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو یہ ہیومن سمگلنگ کے سے اور اس طرح کی دوسری گوڈز کی سمگلنگ سے کماتے ہیں. بھئی آپ خود اندازہ کریں کہ پورے باقی 4 جو آؤٹ لیٹ ہیں ان میں سے تو گزر رہے ہیں 2,500-3 ہزار افراد، اور باقی 17,000 افراد یہاں سے گزر رہے ہیں. 17,000 افراد کو تو آپ لاہور کی سب سے بڑی سڑک پہ کہہ دیں کہ آپ یار یہاں پہ چلنا شروع کر دیں تو 2 گھنٹے کے لیے وہ سڑک بھی بند ہو جائے گی. اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، 17,000 جو ہوتے ہیں، تو وہاں سے گزرتے کیسے ہیں؟ میرے لیے تو یہ امیجنیبل نہیں ہے، ایسا ہی ہے، میرے لیے یہ امیجنیبل نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو افغانستان کا ہمیشہ سے اصرار ہے رہا ہے وہ یہ ہے کہ چمن بارڈر کے اوپر جناب ہم جو ہے کوئی ڈاکومنٹ شو نہیں کریں گے. اب پاکستان کا اصرار ہے کہ بھئی انٹری ایگزٹ جو ہے وہ کسی نام پہ تو ہونی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو زبانی نام بتا دیں گے، تو آپ وہ زبانی نام کا اندراج کر لیں اور بس ہم چلے جائیں گے اور شام کو ہم مزدوری کر کے واپس آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے وہاں، مطلب جب تک ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جو چاہیں کر لیں تو تب تک سب ٹھیک ہے، اور ورنہ جو ہے یہ حالات خراب ہونا. اگر میں آپ کو یہ اس سے ایک اور آگے بات بتاؤں، وہ جو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے وہ جو ہمارے پاس ہے ان کا انڈیا کا جاسوس جو ہے وہ بھی اسی راستے سے گزر کے تو کوئٹہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئٹہ سے پھر وہ کوئٹہ سے نکل کے تو چابہار چلا جاتا تھا، ایران چلا جاتا تھا، یعنی افغانستان سے آتا تھا، ادھر تخریبی کارروائیاں کرواتا تھا، اور پھر وہ کمانڈر جو ہے اس کا نام ہے کیا میرے ابھی ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا تھا ادھر چابہار کو، اور پھر چابہار سے ادھر گوادر میں انٹر ہوتا تھا، اور گوادر سے مطلب وہ تو گھومتا پھرتا تھا نا. تو یہ بارڈر اتنا ایک پورس ہے، یعنی کہ وہ جو بھارت کا انڈیا کا جاسوسوں کا جو نیٹ ورک چلا رہا تھا وہ بھی ایزیلی آ جا رہا تھا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. ناظرین پھر بھی آج کی جو بھی خبریں تھیں اس پہ آپ نے انالیسس سنا. رضوان رضی صاحب کا مزید خبروں اور تجزیے کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.